بعض اداکاروں سے بات بھی مکمل کر لی گئی تھی۔ مجاز الحق صاحب دراصل آخرت کی فکر سے بیزار تھے اور مختلف شکوک و شبہات سے دوچار تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے تو عملی بے راہ روی کی وجہ سے ان کا دل و دماغ شکوک و شبہات سے گھر جاتا۔ وہ اسلام سے کسی حد تک بدگمان ہونے لگے تھے۔ جب علماء کی طرف قدم بڑھایا تو وہاں سے بھی مایوس ہو کر ہی لوٹنا پڑا۔ لیکن عین اسی موقع پر جب وہ ذہنی کشمکش سے دوچار تھے اور عملی طور پر اسلام سے کوسوں دور تھے، ان کی ملاقات سید عبداللہ طارق صاحب سے ہو گئی۔ مجاز الحق صاحب نے ان سے دریافت کیا، کیا اللہ سچ مچ ہے یا صرف اس کے نام کا خوف دلا کر دنیا بٹورنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سید عبداللہ طارق نے مجاز الحق صاحب کو رامپور آنے کی دعوت دی۔ مجاز الحق صاحب صبح صبح رامپور روانہ ہو گئے۔ ایک طویل گفتگو کے بعد وہ سہارنپور لوٹ آئے۔ 93 میں ایک صاحب ہیں رامپور اسٹیٹ میں، سید طارق عبداللہ، ان کا ایک لیکچر یہاں ہوا ایک صاحب کے گھر میں۔ میرے ماموں ہیں، وہ انہیں جانتے تھے پہلے سے، وہ مجھے زبردستی اس لیکچر میں لے گئے، کیونکہ سب کو پتا تھا میں کسی چیز کو نہیں مانتا، نہ میں اس لائن میں ہوں، نہ مجھے دین کا کچھ پتا تھا، تو زبردستی وہاں مجھے لے گئے۔ تو جب ان کا لیکچر پورا ہو گیا تو پتہ نہیں میرے دل میں ایک دم کیا بات آئی کہ میں نے ان سے، جب وہ پروگرام ختم کر کے کمرے میں گئے، ان کے پیچھے پیچھے میں گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ جو یہ بیان کر رہے ہو اللہ کی باتیں یا رسول کی باتیں، کیا سچ مچ اللہ ہے یا ہم نے اپنی مرضی سے اپنے دماغ سے خود ہی ایک امیج بنا لی اللہ کی اور پیش کر دیا لوگوں میں؟ تو انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولے کہ اگر تمہیں اس سوال کا جواب چاہیے تو تمہیں میرے پاس رامپور آنا پڑے گا ایک دن نکال کے۔ میں نے جی اگر آپ مجھے اس سوال کا جواب دے سکتے ہو تو میں رامپور کیا کہیں بھی آ جاؤں، کیونکہ میں تو بڑا بے چین رہتا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ بنا دیا اور لوگوں کو پیش کر دیا۔ تو خیر وہ یہ کہہ کے چلے گئے اور میں تیسرے دن رامپور تھا۔ جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دیکھ کے دنگ رہ گئے، اور ان کا پہلا جملہ یہی تھا کہ میں نے اس طرح بہت لوگوں کو کہا کہ بھائی رامپور آ کے چیزوں کو سمجھو، آپ پہلے آدمی ہیں جو تیسرے دن میرے گھر پہ آ گئے، اس کا مطلب اندر آپ کے بہت زبردست چاہ ہے جاننے۔ پھر انہوں نے 3-4 میٹنگز میں پورے دن مجھے سائنٹیفک طریقے سے اور بہت سارے حوالوں سے اللہ رب العزت کی ذات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا یقین، قرآن کے حق ہونے کا یقین، یہ سب چیزیں سمجھائیں۔ جب میں رات کو 11 یا 11:30 بجے ان کے گھر سے چلا ہوں، میری ٹرین تھی، تو میں الحمدللہ کافی حد تک مطمئن تھا۔ لیکن اب مجاز الحق صاحب کی دنیا بدل چکی تھی۔ اللہ رب العالمین کے متعلق تمام شبہات ختم ہو چکے تھے۔ بنیاد کا معاملہ اس طرح سے ہوا ہے کہ سن 97 میں پاکستان جیلم میں میرے ایک تائے کے بیٹے رہتے ہیں عرفان الحق صاحب۔ سن 97 میں وہ یہاں آئے انڈیا اور میرے پاس ہی ٹھہرے۔ تو میں نے یہ حال ان کا دیکھا کہ جب وہ آگے میرے پاس ٹھہرے ہیں تو لوگ ان سے ملنے کے لیے اس طرح آتے تھے جیسے چھتے پہ مکھی آتی ہیں، اور ان سے دعائیں پوچھتے تھے، ان سے مشورے کرتے تھے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جب شخص یہ کام کر سکتا ہے اور لوگوں کو اتنا فائدہ اس کی ذات سے ہے تو میں بھی کوشش کروں، کیونکہ میں ایک بہت زبردست اضطراب سے باہر آیا تھا، کیونکہ مجھے تو یہی یقین نہیں تھا کہ اللہ رب العزت ہے بھی، اللہ کی ذات میں یقین نہیں تھا، تو اللہ نے اس دلدل سے مجھے کھینچا۔
تو پھر مجھے یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہی ملا کہ ان کی وہ حالت دیکھ کے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اگر مناسب ہو تو اس کام میں لگا لے۔ اس کے بعد 98 میں میں خود پاکستان گیا، وہاں میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک مرکز بنایا ہوا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے مسئلے ان سے بیان کرتے ہیں اور وہ اس کا حل بتاتے ہیں، کچھ دعاؤں سے، کچھ تسبیحات سے۔ تو مجھے بڑا عجیب و غریب یہ معاملہ لگا، کیونکہ مجھے تو پورا یقین ہی نہیں تھا، تو میرا یقین پختہ ہوتا چلا گیا، اور پھر میں نے اسی لائن پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور سن 2000 آتے آتے الحمدللہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کام کو شروع کروں گا۔ میں نے فری آف کاسٹ وہاں دوائیں دینی شروع کی، یہاں تک کہ ڈرائی فروٹ جن سے ہم علاج کرتے ہیں، طب نبوی سے لی ہوئی چیزوں سے ہم علاج کرتے ہیں، منقع ہے، کلونجی ہے، شہد ہے، یہ سب چیزیں میں لوگوں کو فری دینے کے لیے بیٹھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ لوگ اس کام کو سیکھیں، دیکھیں اور آگے اسے انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ اب مجاز الحق صاحب کو زندگی ویران دکھائی دینے لگی۔ اللہ سے ملاقات کا وعدہ سر پر سوار ہو گیا، آخرت کی کامیابی کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ مال و اسباب اکٹھا کرنے کے بجائے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی تو اس کے بندوں سے بھی محبت ہو گئی۔ قرآن و حدیث اوڑھنا بچھونا ہو گیا اور خدمت خلق شوق بن گیا، اور اللہ کی خوشنودی زندگی کا مقصد بن گئی۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب قرآن کی ایک آیت ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ محسوس ہوتا رہتا ہے ہر وقت اپنے بارے میں کہ میں ہر ٹائم اللہ کے ذکر میں ہوں۔ میں بالکل اسی طرح سے محسوس کرتا ہوں اللہ کو الحمدللہ جیسے کہ ہوا، کہ ہر ٹائم جیسے ہم ہوا میں رہتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، مجھے محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اور اطمینان کی بات اس آیت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ آپ کی اگر ٹاپ پرائیورٹی اللہ بن جاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر بے چینی آ جائے، کیونکہ اللہ خود سکون کی چیز ہے، سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، اپنی خلاف سب چیزیں دیکھتا ہے، اور کتنے سکون سے بیٹھا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کو ٹاپ پرائیورٹی بنا لو اور آپ بے چین رہو؟ یہ نہیں ممکن ہے۔ اور جو مجھے تھکن ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو میرے بندوں کے کام میں لگ جاتا ہے میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ تو میری تھکن، میری صحت اور میری زندگی کا حصہ، سارے جتنے بھی معاملے ہوں یا جتنے بھی لمحے ہیں ان میں برکت دینا، وہ سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ اسے اگر یہ بات اللہ رب العزت کو یہ بات لگ گئی کہ میں نے جو اسے ڈیوٹی دی، جو نوکری دی، یہ اب پوری بجا لا رہا ہے اور میرے لیے کر رہا ہے، تو پھر میری تھکن کا مطلب ہی کیا؟ وہ میرے وجود میں سے تھکن وہ نکال دیتا ہے، میرے وجود میں جو بھی اضطراب ہے وہ باہر کرتا ہے، میرے وقت میں برکت وہ دیتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں کوئی شخص 450-500 آدمی مریض کے طور پہ دیکھ سکتا ہے، وہ بھی صرف 10 گھنٹے میں۔ میں خود نہیں تصور کر سکتا، لیکن آپ نے کل دیکھا یہاں حال، کیونکہ رمضان سے مطلب شروع ہونے سے پہلے والا دن تھا تو بھیڑ لازمی تھی، اور وہ آپ لوگ شوٹ کر چکے۔ تو کوئی آپ کسی کو یہ بتاؤ گے کبھی کہ 7:30 یا 7:15 بجے سے ہم نے بیٹھ کے 5 بجے تک تمام مریضوں کو فارغ کر دیا، تو یہ اللہ رب العزت کی مدد کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تمام بے چینی ختم کرنا اللہ کے ہاتھ، تمام وقت میں برکت دینا اللہ کے ہاتھ، میری تھکن دور کرنا اللہ کے ہاتھ۔ الحمدللہ۔ مجازی زندگی جینے والا مجاز الحق حقیقی زندگی میں مقام بلند کا آرزومند ہو گیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا تن، من، دھن اور وقت سب کچھ اس کی راہ میں لگا دینا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ مجاز الحق صاحب کی تبدیل شدہ زندگی ہر صاحب عقل کے لیے ایک مثال ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں، اللہ ان کی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے، وہ
یہ کہتا ہے کہ تم صرف ایک قدم اٹھا لو، باقی میں اپنے آپ تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قدم اٹھا کے تو دیکھیں۔ میں اپنے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب میں نے پہلا قدم اٹھایا ہے تو آپ یقین کرو مجھے بوجھ لیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو بات یہی ہے کہ جتنا آدمی بڑھتا جائے گا ایک قدم کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ رک جائے، اتنی محبت ان سے پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر علم کی آگاہی اور ان سے محبت کا معاملہ پھر اللہ کے ہاتھ ہے۔ آپ نے قدم بڑھانا ہے سچے دل سے، پہلا قدم آپ کا سچا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سچا، اس کا رسول سچا۔ آپ کا اگر قدم سچا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ ان کی مدد، نصرت اور ان کی جو فیض ہیں وہ آپ کے لیے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال میں ہوں، جو میں ٹی وی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر الحمدللہ مجھے اس طرح سے اترتی ہیں میرے اوپر چیزیں الحمدللہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر مریض جو بھی آتا ہے ان کی لفظ نہیں ہے مجاز صاحب کے لیے تعریف کے لیے۔ ماشاءاللہ ایسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجاز صاحب میرے ایک دم پڑوسی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ہر ایک کے کام آنے والوں میں ہیں، ہندو مسلم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے ان کے ہیں، اور مطلب ہمارے کو تو ہمیشہ کام آتے آ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہم ان کے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بھی پڑتی ہے، ہم ایک بار میں ان کو کہیں تو وہ کام ہمارا وہ 1 منٹ میں کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں، میں نے ان کی تقریر بھی سنی ہوئی ہے، جنرل نالج بھی کافی رکھتے ہیں، انسانیت کے بارے میں، دھرم کے بارے میں، مطلب گیتا، قرآن، سب کے بارے میں ان کو کافی نالج ہے۔ میں نے ان کی ایک بار سنی تھی وہاں پہ، اور بڑے ملنسار ویکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ویکتی تو اگر ہندوستان میں ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کو کوئی دقت آئے گی، کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے، ہر طرح سے ملنا جلنا، ایون چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی اچھا ویوہار رہتا ہے ان کا۔ اگر ایک چھوٹا ویکتی بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا ویوہار ہوتا ہے، جیسے ان کے سروینٹس وغیرہ کام کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ ہمیں ہر سال آم کی پیٹی بھیج دیتے ہیں، بڑھیا آم کھانے کو ملتے ہیں۔ تو میں تو مطلب ایک دم میرے لیے تو آدرش ہیں وہ، حالانکہ میں ان سے بڑا ہوں ایج میں، لیکن پھر بھی ایک آدرش ایسے ویکتیوں کی تو بہت ضرورت ہے بھارت میں۔ آج روحانی مرکز سے وابستہ افراد ہوں یا دوست و احباب ہوں یا پڑوسی اور اہل خاندان ہوں، مجاز الحق صاحب کی زندگی سب کے لیے ایک مثال ہے، اور یہ تمام لوگ مجاز الحق صاحب سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر خدمت خلق اور دعوت دین کی عظیم ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ جو اسلام کی تعلیمات ہیں جن سے ہم لوگ دور ہو چکے، اس پہ لوگوں کو آگاہ کرائیں، اور اس طرح کے مرکز جیسے اللہ نے میرا اسٹیبلش کرا دیا مرکز، تمام وہ لوگ جن کے پاس پیسے بھی ہیں، علم بھی ہیں، وہ اس طرح کے مرکز بنائیں اور لوگوں کی خدمت کریں، اور یہ دکھائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، جس سے کہ ان لوگوں کو یہ یقین بڑھے کہ جو لوگ یہاں پہ جو بھی مال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان غریب لوگوں کے لیے لگائیں گے جو ہمارے پاس آتے ہیں، جس طرح سے وہ مال انہیں آخرت میں انشاءاللہ 700 گنا تک جو قرآن کا وعدہ ہے یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ روحانی مرکز واحد ایسا ادارہ ہے جس کے تمام اخراجات ایک خاندان کے تمام افراد مل کر برداشت کرتے ہیں، اور کسی سے کوئی چندہ نہ وصول کرتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لیا، کوئی یہ بات نہیں ثابت کر سکتا کہ ہم نے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہو۔ میں خود بزنس نہیں کرتا، 8-10 سال سے میں نے چھوڑا ہوا ہے، اس سے پہلے میں خود بھی بزنس کرتا تھا۔ میرے چھوٹے 4 بھائی ہیں الحمدللہ، وہ بزنس کرتے ہیں، 2 یہاں اور 2 دلی۔ وہی لوگ اس مرکز کا خرچ اٹھاتے ہیں، تمام دوائیں وہ پرووائڈ کراتے ہیں، اور جو اسٹاف ہے یا مینٹیننس ہے سب وہ لوگ کرتے ہیں۔ مجھے اس میں الحمدللہ اپنے پاس سے کچھ نہیں لگانا پڑتا، میں بس اس سسٹم کا حصہ ہوں۔ یہ لوگ جب تک اس کام کو چلا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں دوائی وغیرہ لوگوں کے لیے، خدمت کے لیے،
تو ہم دوائی دے رہے ہیں. ویسے میں ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوں, میں نے انہیں ہمیشہ کھلی چھوٹ دی ہے, آپ لوگ جب مرضی ہاتھ کھینچ سکتے ہو, کیونکہ میں پھر صرف پرچے بنا دوں گا, لوگ دوائی بازار سے لیں گے. لیکن کیونکہ میرے پاس آنے والے لوگوں میں کم سے کم 60% 70% تعداد بہت غریب لوگ ہی ہے, اتنے غریب لوگ کہ ان کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا, تو میں اس وجہ سے نہیں کر پاتا اس کام کو بند, دوائی والے کو. اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو اس لیے تھوڑا سا حوصلہ بھی دیتا رہتا ہوں کہ وہ اسے دوائی والے سلسلے کو بند نہ کریں, لیکن الحمدللہ وہ میرا پورا ساتھ دیتے ہیں. روحانی مرکز اسی طرح ترقی کرتا رہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہوتے رہیں, یہی ہم سب کی خواہش اور دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.